آج کا یہ دور پرفتن دور ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ اس دور میں ایمان کو جہاں بہت سارے خطرات لاحق ہیں، وہاں پر ایک خطرہ جدت پسندی کا بھی ہے، جس کو آج کل کی زبان میں سیکولرزم کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے اصول و قوانین جس کے اندر لا دینیت ہو، جس کے اندر کسی مذہب اور دین کی کوئی پاسداری، پاس اور لحاظ نہ رکھا گیا ہو، اس کو سیکولرزم کہتے ہیں۔ جمہوریت یا اکثریت جس طرف بھی کوئی فیصلہ کر دیں اور عقل اس کو نیا جانتی ہو، نیا مانتی ہو، تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب اس وقت اس دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو جدت پسندی کی طرف بھاگنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمان معاشرہ بھی اس چیز کا نہ چاہتے ہوئے شکار ہو گیا ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان جو خود کو مہذب اور تعلیم یافتہ کہتے ہیں، وہ بھی جدت پسندی کا شکار ہو گئے۔ اگر ان کے سامنے یہ کہا جائے کہ ہمارے ملک کے قوانین اور اصول قانون ایسے ہونے چاہیے جو دین کے مطابق ہوں، قرآن و سنت کے مطابق ہوں، انصاف پر مبنی ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ دین اسلام کے اندر ہی ایسے اصول اور قوانین ہوں جو انصاف پر مبنی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی تو ایسے بہت سارے لوگ اگر جمع ہو کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں جو عقل کی بنا پر صحیح سمجھا جاتا ہے، تو وہ فیصلہ بھی معتبر ہونا چاہیے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو یاد رکھیں، جب کسی ریاست کے اندر یا کسی ملک اور وطن کے اندر کوئی مذہب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو شورا ہے، اس کی جو قانون ساز اسمبلی ہے، یا کوئی بھی ایسی کمیٹی ہے جو قانون بناتی ہے، اس کے اندر جس طرف اکثریت ہو جائے وہی قانون بنا دیا جائے، اس کے اندر کسی مذہب اور دین کا پاس و لحاظ نہ رکھا جائے، تو وہ ناقص قانون ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پختہ قانون وہ ہوتا ہے جس کی پیچھے تاریخ ہو، علمی تاریخ ہو، تحقیق ہو۔ اور قانون جو ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بنیاد پرست ہیں۔ حالانکہ بنیاد پرست کا مطلب، جس کو انگلش میں فنڈامنٹل کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا آدمی جو اصول اور قوانین کا پابند ہو۔ تو اسلام تو ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے۔ تو جس ریاست کے اندر بغیر کسی دین اور مذہب کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے قانون سازی ہوتی ہے، اس کے قوانین ناقص ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر چند سالوں کے بعد وہ اس کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس قانون کی، جس اسمبلی کی بنیاد، جس معاشرے کی بنیاد کسی علمی تحقیقی میدان میں کی گئی ہو اور کسی مذہب اور دین کی بنیاد پر کی گئی ہو، تو وہ یاد رکھیں وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو علم کے ذرائع عطا فرمائے ہیں وہ 3 ذرائع ہیں۔ ایک
ذریعہ جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، انسان کے جو حواس ہیں جس سے انسان حس کرتا ہے، چھوتا ہے کسی چیز کو، مثال کے طور پہ ہاتھ ہیں، اس کے ذریعے سے کسی کو چھو کر کسی چیز کو چیک کرتا ہے، اگر کان ہے تو وہ سن کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، اگر ناک ہے تو کسی چیز کو سونگھ کر اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو اور بدبو کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ زبان دی ہے اللہ رب العزت نے، یہ ذائقے کے لیے دی ہے، آنکھیں دی ہیں یہ دیکھنے کے لیے دی ہیں، تو یہ ایک ذریعہ علم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں آنکھوں سے نہیں بلکہ کانوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو لوگ اس کو احمق اور بیوقوف کہیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا یہ نظریہ ہو کہ میں منہ سے نہیں ناک سے چکھوں گا کسی چیز کو، زبان سے نہیں چکھوں گا، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے مجھے سنائی دے، یعنی الٹی چیز کہتا ہے، تو اس کو بیوقوف کہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو چیز بنائی ہے وہ اصل میں کان سننے کے لیے بنائے ہیں، ناک سونگھنے کے لیے بنائے ہیں، اور جو آنکھیں ہیں وہ دیکھنے کے لیے بنائی ہیں، زبان چکھنے کے لیے بنائی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز کوئی آدمی اس کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا۔ لیکن یہ ذریعہ علم ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو محدود کر دیا ہے کہ بعض حد تک، ایک حد تک حواس خمسہ کام کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے، جب تک سامنے کوئی دیوار آ جاتی ہے تب ہماری آنکھ دیکھنا ختم کر دیتی ہے، اس کے بعد ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہو رہا ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی دروازہ ہے، جیسے اب دروازے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اب اس کو اگر چھو کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سخت بھی ہے، لیکن یہ معلوم اس کے آگے ہمارا عقل کا، اس کے آگے ہماری یہ جو حواس خمسہ ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، زبان ہے، یہ چیزیں کام نہیں کرتی۔ اس کے بعد اس کو بنایا کس نے ہے، اس کے بارے میں یہ چیزیں فیصلہ نہیں کریں گی، بلکہ ایک اور چیز اللہ رب العزت نے ذریعہ علم عطا فرمایا، اس کو عقل کہتے ہیں، کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو کسی ماہر کاریگر نے بنایا ہے، کسی بڑھئی نے بنایا ہے، کسی کارپینٹر نے بنایا ہے اس کو، تو یہ عقل کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیوار کے اس طرف کیا ہے ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہاں پر دھواں اٹھتا ہوا ہمیں نظر آ جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف آگ بھی ہوگی، کیونکہ دھواں اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب آگ ہوتی ہے۔ تو یہاں تک عقل کام کرتی ہے، جہاں پر حواس خمسہ کام چھوڑتے ہیں وہاں سے آگے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن عقل بھی اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہے کہ یہ بھی ایک حد تک جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو تیسرا ذریعہ علم ہے وہ وحی الہی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو علم دیا جاتا ہے ہمیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی انسان کو دی جاتی ہے انبیاء کرام کے واسطے سے، وہ تیسرا ذریعہ علم ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم عقل اپنے دوڑانے لگ جائیں کہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت کیوں کرنی ہے، تو یاد رکھیں یہاں سے آگے عقل کام چھوڑ چکی ہے۔ جس طرح عقل سے پیچھے حواس خمسہ کام چھوڑ گئے تھے، اس کی ایک حد تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد عقل کی حد شروع ہوئی، اس کے بعد عقل کی بھی حد ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے وحی الہی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور وحی الہی کی بنیاد مخبر صادق پر ہوتی ہے۔ مخبر صادق کا مطلب ہوتا ہے کوئی سچا انسان خبر دے، اور وہ سچے انسان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہمیں جس بات کا علم ہوتا ہے اس کو وحی الہی کہا جاتا ہے۔ تو وحی الہی کے ذریعے سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ تیسرا ذریعہ علم ہے، اور یہی کامل اور مکمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو حکم ہوگا وہ حکیم ذات کی طرف سے ہوگا، خالق ذات کی طرف سے ہوگا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے،
جب پیدا فرما دیا ہے تو یاد رکھیں یہ دنیا بھی مانتی ہے، جو آدمی، جو انسان، جو کاریگر، جو کسی چیز کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بنانے والا ہوتا ہے، کوئی فیکٹری ہے اس کو بنانے والی ہے، اس کو انجینئر ہے، کسی چیز کو بناتا ہے، تو اس کی خصلت اور عادت کے بارے میں بھی وہی جانتا ہے، لہٰذا انہی ہدایات پر عمل کیا جائے گا جو وہ خود بتائیں گے۔ کوئی کمپنی موبائل بناتی ہے تو جو وہ ہدایات جاری کریں گے، جیسے موبائل کا ڈبہ کھولتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کاپی ملتی ہے، اس پر طریقہ لکھا ہوتا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو آپ ویسے استعمال کریں گے کیونکہ آپ کو یقین ہے یہ صحیح ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی طرف سے جس نے اس موبائل کو بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو وحی الہی کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام آئے ہیں اس پر بھی ویسا ہی یقین ہونا چاہیے کہ جس ذات نے انسان کو بنایا ہے وہ جانتی ہے کہ اس انسان کو، اس کی زندگی کو، اس کی عقل کو، اس کے جسم کو، اس کے اعضاء کو کیسے استعمال کریں گے تو یہ صحیح استعمال ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو قانون ہے وہ قوی اور طاقتور اور مضبوط قانون ہے، یعنی وہ ایسا قانون ہے اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہٰذا آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یا اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام جو ہے، یاد رکھیں اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ عالمگیر مذہب ہے، مطلب یہ ہے کہ پورے عالم کے لیے، عالم کے انسانوں کے لیے یہ نصیحت ہے، جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ راہ ہدایت پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے آج اگر بہت سارے مذاہب ایسے بھی ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے لیکن اسلام کے قوانین کو مانتے ہیں، وہ ان پر عمل کرتے ہیں، جو ریاستیں ان قوانین پر عمل کرتی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست میں، ریاست مدینہ میں تھے، وہ کامیاب ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو قانون آیا ہے، اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو پاکستان میں کسی بھی ریاست میں اس کو لاگو ہونا چاہیے تو یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہی قانونی دستاویز ہے جو بنانے والے کی طرف سے انسانوں کو دی گئی ہے۔ لہٰذا آج اگر کوئی اسلام کا نام لیوا ہے، اسلام کے قوانین کا نام لیوا ہے کوئی آدمی، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ بنیاد پرست ہیں، یہ قدامت پسند ہے، پرانے لوگوں والی باتیں، اس کی سوچ زیادہ وسیع نہیں ہے، یہی تو کہتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان مولویوں کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ پرانے قسم کے لوگ ہیں، یہ پرانا لباس ان کا، ان کی پرانی سوچ، پرانی باتیں، اس وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا۔ باہر کے لوگ تو بڑے جدید قسم کے لوگ ہیں، جدت پسند ہیں، ان کا لباس، ان کا رہن سہن تہذیب یافتہ ہے۔ ان کو یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ جدت پسند اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا نمونہ مانتے ہیں، انہوں نے یہ شائستگی اور تہذیب کہاں سے سیکھی ہے؟ انہوں نے بھی اسی دین اسلام سے سیکھی ہے۔